السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو زمین و آسمان، ساری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور قیامت کے دن وہی ہے ہمارا فیصلہ کرنے والا۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہی کی وجہ سے انسانیت کو صحیح راستہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے بتایا۔ حضرات، سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر معاشی، گھریلو زندگی کے بہت سارے آداب مدنی سورہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر بیان کیے گئے۔ آج کی دنیا جس انداز سے جا رہی ہے، جن حالات ہمارے سامنے ہیں، ان کو دیکھیں اور قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک اچھا معاشرے کی تشکیل دینا چاہتا ہے، انسانیت کو انسانیت کا پیغام پرامن اور خوبصورت زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو اسلام نظر انداز کرتا ہے، بلکہ بتاتا ہے کہ وہ چیزیں تمہاری زندگی کے لیے تباہ کن ہو جائیں گی اور تمہارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اسی سورہ کی ایک ہی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس، اے انسانوں، ساروں کو خطاب کیا گیا۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، کیونکہ سارے انسان اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے، سارے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نجات دینا چاہتا ہے، اور جب مانتے ہیں، اپنی زندگی کو میں تبدیلی لاتے ہیں اور اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو انہیں اسلام اور مومن مسلمان کے حساب سے خطاب کیا گیا۔ اور جہاں ضرورت ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اس روئے زمین میں امن قائم رہے اور وہاں پر جو ہے انسانوں کا معاملہ ہو، تو قرآن نے جا بجا یا ایھا الناس سے خطاب کیا۔ اور اس آیت کے اندر کہا: یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد ایک عورت کے ذریعے سے۔ سارے انسانوں کے
والد آدم ہے، ساروں کی جو ہے ماں حوا ہے، سارے انسان۔ قرآن نے کہا کہ انسانوں غور کرو، تم میں اونچ نیچ، ذات پات، رنگ نسل، اعلیٰ ادنا، یہ کوئی معیار نہیں، سب انسان ہے تم، اور انسان مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں جانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ ہاں دنیا میں تم کو زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے کی آئیڈینٹی ہونا ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہونا ہے۔ اس پہچان کے لیے قوم قبائل کو اللہ نے متعارف کیا۔ کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کا قوم کا ہوتا ہے، کسی جماعت کا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، صرف ایک دوسرے کی شناخت کے لیے۔ وجعلناکم، ہم نے بنایا، شعوبا و قبائل، خاندان و قبائل، پہچان کے لیے۔ لتعارفوا، کہا گیا ہے کہ یہ کیوں رکھا ہم نے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت ہو کے، میرا فلاں بستی سے ہے، فلاں ملک سے ہے، فلاں خاندان سے، فلاں نام ہے میرا، یہ صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ کتنے صاف الفاظ تھے، ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے بنایا تم کو قبیلے اور خاندانوں میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے پاس سب سے بلند، با عزت، با مرتبے والا اگر ہے تو اس کا معیار تقوی اور ایمان کی بنیاد پر۔ وہ کسی نسل سے ہو سکتا، کسی خاندان سے ہو سکتا، کسی ملک سے ہو سکتا، لیکن اللہ کے پاس تقوی کا معیار ہے، تقوی کی بنیاد پر برتری حاصل۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ فتح مکہ کے وقت پر جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے بلال تم اذان دو، اب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ جب یہ بات کہی، کفار مکہ، قریش کے بڑے بڑے سردار جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے اندر کچھ چیمیدویاں کچھ باتیں ہونے لگی۔ وہ باتیں یہ ہونے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی ملانے کا اس اچھے موقع پر ایک کالے آدمی کو اتنا بڑا مقام دیے۔ کسی ایک قبیلے کے سردار نے اور کہا ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس وقت پر اس کی بات اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ مختلف بڑے بڑے سرداروں نے مختلف باتیں ایک دوسرے سے کرنے لگی۔ یہ تمام باتیں ہوتی رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ سب باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرائے۔ اور واقف کرانے کے بعد اس آیت کو لے کر اترے، دیکھو اللہ کے پاس جو مرتبہ و مقام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آج اس دنیا میں اس آیت کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ادنا ذات کا انسان بڑے سے بڑا تعلیم حاصل کر کے ایک اونچے سے مسند پہ چلے جائے تو جو ہے اعلیٰ ذات کے لوگ اسے برداشت نہیں کرتے، اونچے سے اونچے چلے جائے۔ اور اسلام نے دیکھیے کیسے طریقے سے یہ کیا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے پاس معیار تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر۔ اس آیت میں انسانی حقوق، آداب معاشرت کے پورے احکام بیان کیے گئے۔ انسان ہے تو انسان محنت کر سکتا ہے، اوپر جا سکتا ہے، اونچے اسے عہدے پر قابلیت کی بنیاد پر جا سکتا ہے، انسان ہے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھیے اعلیٰ ذات اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کہتی ہے اور جو ہے ادنا ذات کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ نسل کے اوپر لڑائیاں، رنگ کے اوپر لڑائیاں، ذات پات کے مسائل ہیں، اور اسلام بتاتا ہے کہ تو ذات پات کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھی شیروانی پہن لے، قیمتی ٹوپی پہن لے، اس کا معیار نہیں بڑھتا ہے، اس کا معیار اس کے اخلاق سے بنتا ہے، اس کے ایمان سے بنتا ہے۔ اور اسلام نے ثابت کیا
دیکھو فتح مکہ کا ایک ایسا خوشی کا موقع، ایک ریولیشن کا موقع، لیکن اللہ کے رسول نے کس کو اذان دینے کا حکم دیا؟ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تم آپس میں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، اعلیٰ ادنا، میں اونچا ذات میں بڑا مرتبے والا ہوں، یہ اسلام کے اندر کوئی معیار نہیں، اور اسلام نے اس کو ختم کیا۔ نسب، رنگ، نسل کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے پاس، جس کی بنیاد پر آج دنیا تقسیم ہو چکی ہے، دنیا بٹ چکی ہے، بٹ رہی ہے اور بانٹ رہے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دور کے مفسر قرآن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے، ان میں سے ایک آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے مرے ہوئے لوگوں کو، گزر ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگا، فلاں لوگ ہیں، فلاں یہ ہم دیکھو اعلیٰ نسل کے ہیں، فلاں ہیں، کچھ باتیں کہنے لگی حضرت عباس کے سامنے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سننے کے بعد جو آدمی باتیں کہہ رہا تھا اسے تھپڑ رسید کیے کہ بھائی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ بات؟ یہ مار تھپڑ مارنا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جما لیا، لڑائی اور گالی گلیچ پر اتر آ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر کے اندر قبیلوں کے اندر تلواریں کھنچ گئی، لڑائی ہونے لگی، یہ نوبت آ گئی۔ یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملنے کے ساتھ فوری وہاں تشریف لائے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایو اہل الارض تعلمون اکرمکم اکرم علی اللہ عز وجل، اے انسانوں، اس روئے زمین پر تم سب سے شریف اور اکرم عزت والا شخص کس کو مانتے ہو؟ تم کس کو مانتے ہو تم؟ فقالو، وہ سب لوگوں نے مل کے کہا، انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْ، عباس مجھ سے ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میں ان سے ہوں۔ عباس کو برا بھلا کہنا، لڑنا، وہ مجھ سے لڑنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بات کہی۔ اسلام لائے تھے وہ لوگ، مسلمان بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کو بھانپ لیے، آگے کہنے لگے اللہ کے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا، لا تسبوا موتانا فخذوا احیانا، اے انسانوں، ہمارے مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دے کر ہمارے زندے لوگوں کو کے جذبات کو کیوں ابالتے ہو؟ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہونے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، فوری ڈر گئے لوگ۔ اللہ کے رسول، پورے کے قبیلے کے لوگ نے کہا، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے آپ۔ عاجز ہونے، ناراضگی برداشت نہیں کیا لوگ، اللہ کے رسول آپ معاف کر دیجیے۔ بلکہ آگے انہوں نے یہ بھی کہا، اے اللہ کے رسول ہماری اس غلطی پر اللہ سے آپ ہمارے حق میں توبہ کریے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام افراد کے سامنے ایک خطبہ دیا، بہت اہم ترین خطبہ، انسانوں کی نجات، تباہیاں، بربادیاں کیسے ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا، ثلاث مہلکات، تین چیزیں کسی خاندانوں میں، کسی فرد میں، کسی قوم میں آتے ہیں تو وہ قوم کا زوال ہونا یقینی۔ ثلاث مہلکات وثلاث منجیات، اور تین چیزیں تمہارے لیے نجات ہیں اور تین چیزیں تمہاری تباہ و برباد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں لے ہماری، اختصار چھوٹی باتیں ہیں
اور زندگی اور قوم اور دنیا کو کیا ضرورت ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، دیکھو تباہ و برباد ہونے والی چیزیں کیا. نمبر 1 فَشَحٌ طَاعَ، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، بخیلی کرنا، یہ اس کا زوال ہے. انہیں سمجھتا ہے کہ پیسہ میرا ہے، انہیں سمجھتا ہے کہ جائیداد میری ہے، یہ ہمیشہ کام آئے گا، اور جہاں دینا ہے نہیں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، وہ اس کی تباہی کی نشانی. پھر اسی میں فرمایا دوسرا لفظ حرص، تمام، کبھی بھر نہیں سکتا انسان. ترقی کر لیا، صبح ہو گیا، سیر ہو جاؤ، اللہ نے دیا ہے، ہم اچھی زندگی گزار لیں گے، اللہ کا شکر ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سونے کے 2 وادیاں دے دی جائے، اس کا نفس سیر نہیں ہوتا ہے، تیسری وادی کے تلاش میں ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں کسی کے اندر آتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نقصان. نمبر 2 وَحَوًا مُتَوِّعًا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا. کوئی انسان اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ برائیوں میں چلے جاتا ہے، اسے نفس برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، عیش و آرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، فرائض چلے جاتے ہیں، حلال حرام کے حدود ختم ہو جاتے ہیں. یہ اس کے لیے، اس قوم کے لیے، وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر، یہ تباہی کی نشانی. نمبر 3 اعجاز المرء، ایک ادارہ چلاتے ہیں، انڈسٹریل چلاتے ہیں، ایک کمپنی چلاتے ہیں، اس کا ایک مالک ہوتا ہے. مالک یہ سمجھے کہ میرے ماتحتین میں جو لوگ ہیں وہ سمجھدار بھی ہیں، عقل مند بھی ہے، اللہ نے ان کو بھی صلاحیت دے دی ہے، اور ان سے مشورے لے. مشوروں کے ذریعے سے انسان کامیاب ہوتا ہے. میں ہی چلا میری ہی چلنا. جو آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، دوسروں کو بہت کم تر سمجھتا ہے، کسی کی رائے نہیں لیتا ہے، وہ بھی تباہی کی طرف جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے مہم ہو، چھوٹے سے چھوٹے ہو، صحابہ کرام کو جماتے تھے اور مشورے لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر حضرت سلیمان فارسی حال میں ایمان لائے تھے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ تھے. حضرت سلمان فارسی کو رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، بڑے بڑے صحابہ کی رائے کو نہیں قبول کیا. مشورہ لیتے تھے، مشورے سے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے حکمراں ذلیل ترین لوگ تمہارے پہ حکومت کرنے لگے، تمہارے عمراء زکات کو صحیح ادا نہ کرنے لگے، اور آپس میں تم کوئی بھی کام مشورے سے کرنا چھوڑ دیا، میرا فیصلہ میں کسی سے مشورہ، اپنے بچوں سے مشورہ کریں، چھوٹوں سے مشورہ کریں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بھی صلاحیت دے، میں ہی صلاحیت کا مالک ہوں. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تباہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاکت والی، بخیلی، حرص، اپنی نفسانی خواہشات، اور جو ہے اپنے آپ کو ہی عقل مند سمجھنا، کسی اور کو نہیں. سب سے مشورہ کیا جائے، ماتحین سے مشورہ کیا جائے، فیصلہ لینے کے بغیر میرے ہی چلنا، یہ کسی ادارے کے لیے کیوں نہ ہو، کسی انڈسٹری کے لیے ہو، کہ کمپنی کے لیے نہ، یہ گھر کے حاکم کے لیے کیوں نہ ہو، یہ نقصان دہ ہوتا ہے بغیر مشورے کے کوئی کام کرنا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، 3 چیزیں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ کیا ہے. وَاقْصُدْ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کو کچھ نہیں دیا ہے، بیچ کی چال چلو، اللہ پہ بھروسہ. اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دیا ہے، کچھ نہیں تھے، آ گیا پیسہ، ترقیاں ہو گئے. اپنی حیثیت کو مت بھولو، میں کہاں سے آیا ہوں، آج کس جگہ پہ ہوں، میں جس جگہ سے آیا ہوں جگہ کو مت بھولو، آپ اس حیثیت کو مت بھولو. تم یہ اللہ کا دین، اللہ کی صلاحیت. انسان اپنی صلاحیتوں سے نہیں، اللہ کی دین سے ترقی کرتا ہے. یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کو صلاحیت دے دی. دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو ملا ہے، یہ اللہ کا دین.
نہیں ملا ہے کل ملے گا اور اللہ ہی دے گا، کسی اور کو نہیں دینے والا۔ دوسری چیز والخسد فی الغضب والرضا، غصے میں ہو خوشی میں ہو، دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ خوشیاں ہیں جو چاہے ایسے کام نہ کرو تم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پہ کہا تھا، لوگوں خوشیوں کے موقع پر اللہ کی وعیدوں کو نظر انداز مت کرو تم۔ خوشی عید کے موقع پر کہا تھا، خوشیاں ملی ہیں لیکن اس خوشی کے موقع پر اللہ کا احسان مانو، اللہ کی جو وارننگ ہے وہ وارننگ کو چھوڑ کر جو ہے آبے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ نمبر 3 والخشد فی السر والعلانیہ، ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو اللہ کا ڈر رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہ 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھو، 3 باتیں ہمیشہ لکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت پر موت بھی آ سکتی ہے۔ ہر حال میں 3 چیزیں رکھو، یہ 3 چیزیں نجات، 3 ہلاکت والی ہیں، 3 چیزیں نجات والی ہیں۔ اس کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، اور 3 چیزیں بتاتا ہوں، اس کو کرو گے تو تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، اور 3 چیزیں تم کر لو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پوری 12 چیزیں یاد رکھ لو آپ۔ پہلے 3 ہلاکت کی چیزیں ہو گئی، 3 نجات کی چیزیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئے، کفارہ اس کا تدافع کیسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، دیکھو غلطیاں معاف ہونے کے لیے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، آپ کو اللہ نے آج ظہر کا موقع دے دیا، پڑھیے اور اس فکر میں رہو کہ میں عصر بھی ادا کروں۔ یہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کو ادا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اس بیچ میں کچھ غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، اس انتظار کا کفارہ بن جاتا۔ دوسری چیز اصباح الوضوء فی الصبارات، جاڑے کے دن ہے، سردی کے دن ہے، آج کل سردیاں شروع ہو گئے، اڑ جاتے ہیں ہم، اب کہاں وضو کرنا، نیند چلے آتی۔ ایسے سردی کے دنوں میں طبیعت نہ چاہتی ہو، خوف خدا کے ذریعے سے آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وَانْخُلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہر قدم پر آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پر آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 ہلاکت کی چیزیں، 3 نجات کی چیزیں، 3 گناہوں کا کفارہ، اور 3 چیزوں کو اپنا لو، اللہ کے بعد تمہارے چرچے ہونے لگیں گے، مرتبات تمہارے بڑھ جائیں گے۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، اللہ کے پاس درجات بلند کرنا۔ اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی کوئی شرط یہاں نہیں رکھی گئی، امیر غریب فلاں فقیر کچھ کھانا کھلاؤ، جا بجا قرآن پڑھیں گے، کھانا کھلاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اطعام الطعام، وصیلوا الارحام، وادخلوا الجنۃ بسلام۔ 3 کام کرو جنت میں چلے جائیں گے، کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا جو کھلاتے ہیں وہ کھانا تمہارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، آپ نہیں کھلاتے کسی اور کی وجہ سے ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ درجات بلند ہونے والی چیز ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جانے پہچانے سلام کرو خدا کے لیے، گھروں میں داخل ہوتے سلام کرو، بچوں کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یہ دعا ہے اور دعا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد والصلاۃ والناس نیام، اور رات میں لوگ سو رہے ہیں، اس وقت پر نیند ہوشیار ہو جائے، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، بہت ساری چیزیں آپ کے مرتبات کو بلند کرنے والی۔ یہ 12 چیزیں ہیں، اس پر ہم عمل کریں، گناہ بھی معاف ہوں گے، نجات بھی ہوگی، مرتبات بھی ہوں گے، کفارات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔